یہ ہمارے آنگن میں پھر سے باہر آئی، ہماری رونق واپس آئی. یہ در و دیوار اس خوبصورت ماحول سے بہت مانوس تھے. بیچ میں ایک وقفہ ہو گیا. سیکریٹری ادارہ کی اولو العزمی اور انجمن طلبہ قدیم کے جوان خون کا سب کے سپورٹ نے پھر سے زندگی بخشی. اللہ رب العزت کا بہت شکر ہے. اس کی کتاب کی خدمت کے لیے، صرف اس کی کتاب کی خدمت کے لیے یہ ایک کوشش ہے. اللہ تعالیٰ اسے مقبول بنائے. 2 روز میں ایک بہت اچھا ماحول یہاں بنا، مذاکرہ ہوا. ہم لوگ خاص طور سے آخر میں یہ خواہش کرتے ہیں شرکاء سے کہ جو کچھ یہاں ہو سکا وہ آپ نے دیکھا، آپ اپنے مشاہدات یہاں بیان فرمائیں. تعریف تو تھوڑی بہت سب لوگ کریں گے، لیکن ہم اس کے بھی خواہش مند ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی کمی پائی ہے، آپ کوئی اور اسے بہتر بنانے کے لیے آپ کے پاس مشورہ ہے، تو آپ وہ مشورے بھی ضرور دیں تاکہ آئندہ ہم اسے اور بہتر کر سکیں. بڑی خوشی ہے جب ہم لوگوں نے پروفیسر ذلی صاحب کا وہ خط پڑھا تھا تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ خود بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. کل جب آپ تشریف لے آئے اور بہت حوصلہ ملا. کل جب آپ نے چند کلمات کہے، زندگی مل گئی. پروفیسر ذلی صاحب کی بہت سی اور باتوں کے ساتھ وہ شبلی کے جانشین ہیں. شبلی تو جاتے جاتے کہہ گئے تھے، کیے تھے ہم نے جو کچھ کام، کیے تھے ہم نے بھی کچھ کام جو کچھ ہم سے بنائے. یہ قصہ جب کہے باقی تھا جب عہد شباب اپنا، اور اب تو سچ یہ ہے جو کچھ امیدیں ہیں وہ تم سے ہیں. جواں ہو تم لبے بام آ چکا ہے آفتاب اپنا. تو یہ میسج بھی ہم کو ملا. یہ ہم لوگوں کے لیے جو یہاں موجود ہیں، اللہ نے جن کو صحت دے رکھی ہے، جن کی قوہ مضبوط ہے، جو اللہ کی کتاب کی خدمت کو سعادت سمجھتے ہیں، ان کے لیے اس حاضری میں اور ان کلمات میں، ان تاثرات میں، اور انشاءاللہ پھر ہمیں زیادہ راہ ملے گا، ہم لوگوں کے لیے بڑا حوصلہ ہے. اور آج وہ شخصیت پھر ہمارے درمیان ہے، تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے. اس سیشن میں انشاءاللہ ہم لوگ نائب صدر ادارہ پروفیسر سید مسعود احمد صاحب، صدر ادارہ تحقیق تصنیف اسلامی ڈاکٹر محمد رضی السلام ندوی صاحب، مولانا محمد زریاب فلاحی صاحب، مولانا محمد جرجیس کریمی صاحب، مولانا محمد مرسلین اصلاحی صاحب، مولانا محمد عاصم کمال اصلاحی صاحب کے تاثرات سنیں گے. ظاہر ہے کہ وقت کی تنگی ہمیشہ ہوتی ہے. صرف وہ آدمی جو اسٹیج پر ہوتا ہے اس کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ تھوڑا سا اور وقت مل گیا ہوتا تو کیا برا تھا. لیکن نظام کا تقاضا ہوتا ہے کہ پابندی کرنی ہوتی ہے. تو امید یہ ہے کہ انشاءاللہ 3-4 منٹ میں لوگ اپنے تاثرات کو سمیٹیں گے. تو میں سب سے پہلے گزارش کروں گا پروفیسر سید مسعود احمد صاحب سے کہ تشریف لیں. محترم صدر اجلاس السلام علیکم، اور سب لوگوں کا السلام علیکم. اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم و احسان ہے کہ اس نے جو ہے جس خوش اسلوبی سے یہ سیمینار کیا ہے، اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. میرے تاثرات کے تعلق سے میں 3-4 باتیں کہنا چاہ رہا تھا، لیکن کیونکہ میں ایک اجلاس میں، جو دوسرا اجلاس تھا اس میں نہیں تھا، مغرب کے بعد والے میں نے کوشش بہت کی کہ شاید وہ لائیو آ رہا ہوگا. اب تک مجھے نہیں پتا کہ آیا کہ نہیں آیا، صبح تک تو نہیں آیا. صبح لائیو آیا ہوگا، لیکن میں بعد میں دیکھنا چاہ رہا تھا. میں اپنے
تو وہ اس کو میں نہیں سن پایا، میں نہیں تھا۔ باقی اجلاس میں میں رہا تو میرا یہ احساس ہے کہ کامیابی کی ایک بہت بڑی کسوٹی یہ ہوتی ہے کہ جو ذمہ داری دی جاتی ہے مقالہ نگاران کو، وہ اس کو کس خوش اسلوبی سے اور محنت سے ادا کرتے ہیں یا ایسے ہی ٹال دیتے ہیں۔ یہ کل سے میرا احساس ہے کہ لوگوں نے اس کو بہت سیریسلی لیا، بہت سنجیدگی سے لیا اور بہت محنت کی۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے کنوینر صاحب نے ان کو بہت ٹھوکا ہوگا کہ اور شاید مجھے معلوم ہے کہ ایسا ہی ہے کہ ان کو کئی بار کہا گیا ذرا دکھائیے کب ہے، کیسے ہے، اور کسی نے اگر وہ لمبا کر دیا تو مجھے معلوم ہوا کہ نہیں، ان کا بھائی چھوٹا کیجیے۔ مطلب یہاں کے لوگوں نے بھی خاصی ماشاءاللہ محنت کی ہے، اور مقالہ نگاروں نے اللہ کا کرم احسان ہے سنجیدگی سے لے کر کے اور محنت خوب کی تھی۔ لیکن جتنی محنت انہوں نے کی تھی یہاں پر اس کے اظہار کے لیے ان کو وقت نہیں دیا گیا۔ یہ ایک احساس ہے ہمارا۔ کیسے ہوگا یہ ہر بار یہ بات آتی ہے، ہر سیمینار میں آتی ہے یہ بات، سمجھ میں ہمارے نہیں آتی۔ اسی وجہ سے ایک بار کے بجائے ہم لوگوں نے کئی سیمینار اس موضوع پہ کیے ہیں کہ اس کو سوچئے کہ کیا اعجازی پہلو بھی کنٹینیو کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو کیونکہ بہت تشنگی ہے، جتنا ہم اس کو سن رہے ہیں اعجازی پہلوؤں کو، اتنا ہی لگ رہا ہے کہ یہ تو بہت ہی بحر ذخار ہے۔ کیا بحر ذخار بھی کم ہے، بات یہ کہ مطلب یہ ہے کہ اس کے نئے بالکل ایسے گوشے اور ایسے پہلو سامنے آ رہے ہیں قرآن پاک کے اعجاز کے کہ جس کی طرف تمہارا تصور بھی نہیں تھا۔ اور لوگ جو ہیں جب سوچتے ہیں تو ظاہر اللہ تعالیٰ نے عقل ایسی دی ہے انسان کو، سبحان اللہ، کہ وہ اس میں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں جو لا تنقضی عجائبہ والی بات آ رہی ہے، جو بات ہے جو اس میں اعجاز ہے، انسانی عقل میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبیاں رکھی ہیں، وہ اس کو یعنی اس کا اظہار کرنے کے لیے، سوچنے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے اللہ کا شکر ہے مجبور کیا۔ تشنگی کا احساس اس بات پہ ہوا کہ ہم نے سیمینار کے لوگوں نے اس کو صحیح طریقے سے، پورے طریقے سے ان کا اظہار نہیں ہونے دیا۔ خلاصہ کہتے ہیں خلاصہ بیان کر دو، خلاصہ وہ بیان بیچارہ کیا کرے۔ اچھا شاید خلاصہ بیان کرنے کو ایک دم اچانک کہتے ہیں۔ میں بتاتا ہوں، میں نے پوچھا تھا کہ کتنی دیر پیش کیا جائے گا، تو انہوں نے کہا 15 منٹ۔ ہم 15 منٹ سوچ کے آئے تھے، یہاں آئے تو کہنے وقت کم ہے تو آپ 10 منٹ میں ختم کر دیجیے۔ اب میری بات نہیں ہے، میں تو اپنی بات کہہ رہا ہوں، دوسروں کے بارے میں بھی یہی ہوگا۔ تو 10 منٹ میں آپ مقالے کو، جس کا وہ 20 پیج کا ہے کم سے کم زیادہ تر لوگوں کا، اور 20 پیج سے بھی زیادہ کا ہوگا، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یا تو اس سے بہت پہلے کہہ دیا جائے کہ آپ جو ہیں اس کا تیار ہو کے آئیں کہ آپ کو صرف خلاصہ ہی بیان کرنا ہوگا، یہ بات۔ لیکن ایک بات میرے ذہن میں یہ آ رہی ہے کہ ایک چیز شاید ہر مقالہ نگار سے ہمارے کنوینر بتا دیا کریں کہ مقالہ نگار آخر میں 1-2 جملے میں ٹیک ہوم میسج ضرور بتائے۔ یہ چیز لکھ دیں، ہم لوگ طے کر لیں کہ ٹیک ہوم میسج، یعنی یہ ہمارے مقالے کا سمری نہیں بلکہ خاص چیز، آخری چیز ہم کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے ٹیک ہوم میسج جیسے کہتے ہیں ہم لوگ۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ کم سے کم اس پورے خلاصے کا بھی خلاصہ سوچ لے گا کہ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں۔ تو پریزنٹیشن کا وقت جو کم ملا، تشنگی کا احساس قائم رہا، اور تشنگی کی وجہ تو یہی ہے کہ اللہ کا کلام ہی ایسا ہے کہ وہ تو کچھ بھی ہم پیش کر دیں، سب کچھ بھی پیش کر دیں گے تو تشنگی تو رہے گی انشاءاللہ۔ لیکن ہاں، اس سے بہت بڑا فائدہ ہوا کہ اس کے باوجود کہ ہم لوگ جو ہیں پہلے سے سبھی لوگ اللہ کا شکر ہے جو مقالہ نگاران ہیں اس کے بارے میں سوچتے رہے ہیں، لیکن اب پتہ چلا، احساس ہے، حقیقی احساس ہے کہ قرآن پاک جو جس معاملے میں اعجاز ہے اس کا تو تصور ہی نہیں کر سکتے۔ بس آخری بات میری یہی ہے، بہت اچھی محنت، بہت اچھی کاوش، نئے سوالات لوگوں کے ذہن میں آئے ہیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے سلسلے میں، اعجازی پہلو کے سلسلے میں مزید ہم لوگ جو ہیں کچھ اور میں کہہ سمجھتا ہوں کہ اس کے نئے پہلوؤں پر، نئی چیزوں پر جو ہے انشاءاللہ نیا سیمینار کریں گے اگلے سالوں میں۔ تو میں اسی
اسی احساس کے ساتھ آپ کو ساتھ رکھتے ہوئے کہ اعجازی پہلو جو ہے اس میں تشنگی رہی، اس لحاظ سے کہ ایک اور کم سے کم سیمینار ہونا چاہیے اور لوگوں کو جو ہے خاص طور سے اس کی اور تیاری کرنی چاہیے.